بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بڑی نازک صورتحال ہوتی جا رہی ہے۔ کورونا کے کیسز پاکستان میں بڑھتے جا رہے ہیں، سیاسی درجہ حرارت بھی پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اگلی بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کب ہونی ہے؟ پیر کے روز 30 تاریخ کو پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جلسہ ہے، پیپلز پارٹی اس کو ہوسٹ کر رہی ہے۔ اور آج کیا خبر آئی ہے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کورونا ہو گیا ہے، کل اپنی بہن کی منگنی میں شریک نہیں ہو سکیں گے، پیر کو ملتان میں ہونے والے جلسے میں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ علی موسیٰ گیلانی صاحب جو کہ صاحبزادے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب سابق وزیر اعظم کے، وہ گرفتار ہوئے، آج رہا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ گرفتاریاں تو اور ہوں گی، تو گرفتاریاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، جلسے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، جلسے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا، جلسے ہوں گے تو حکومت جائے گی یا نہیں جائے گی، جلسے ہوں گے تو کیا کورونا نہیں پھیلے گا، یہ سارا کا سارا معاملہ کیا ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے دیکھیے بھی سابق وزیر اعظم گیلانی صاحب کے صاحبزادے موسیٰ گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی گرفتاریاں کرنی ہے تو کر لو، ہم تو تیار ہیں گرفتاریوں کے لیے۔ دکھائیے کیا کہا انہوں نے۔ اس بوچھی ہتکندوں سے جتنی مرضی یہ گرفتاریاں کر لیں، ہم گرفتاریاں دینے کے لیے بھی تیار ہیں اور لیڈران گرفتاریاں دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیڈران قربانی دیں گے تو ورکر قربانی دیں گے۔ یہاں یہ معاملہ ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب سابق وزیر اعظم جو کہ عام طور پہ جارحانہ بیانات اتنے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں جلسہ تو ہوگا اور اگر نہیں کرنے دیا تو پورے جنوبی پنجاب میں ہوگا۔ دیکھیں کیا کہا انہوں نے۔ آپ جلسے کو رکاوٹ بنے تو پھر ہر جگہ جلسہ ہوگا، پھر پورے جنوبی پنجاب میں جلسے ہوں گے اور ایک ایک چوک پہ جلسہ ہوگا اور پورا شہر چوک ہو جائے گا۔ کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان میں؟ کورونا بھی پھیل رہا ہے، جلسے بھی پھیل رہے ہیں۔ بات کرتے ہیں ذرا، انتہائی ریلیکس موڈ میں مجھے نظر آ رہے ہیں ہمارے منسٹر صاحب جو کہ منسٹر آف اسٹیٹ فار پارلیمنٹری افیئرز علی محمد خان صاحب، شاید ان کو بھی کنیکٹ کر رہے ہیں، ہم کنیکٹ کر لیجیے گا جلدی سے پلیز۔ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں علی موسیٰ گیلانی صاحب جو کہ کل گرفتار ہوئے اور آج رہا ہو گئے، ملتان سے موجود ہیں، بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عظمہ بخاری صاحبہ لاہور سے، تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ موسیٰ گیلانی صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم وسیم۔ پہلے تو ذرا مختصر بتا دیں، آواز بڑھا دیجیے گا پلیز، کہ کیا کل کیوں گرفتاری ہوئی اور آج پھر کیسے رہائی عمل میں آئی؟ دیکھیں، آج مجھے عدالت نے ضمانت دی ہے اور یہ گرفتاریاں مجھے تو بغیر ایف آئی آر کے یہ نہیں گرفتار کر سکتے تھے، لیکن ہمارے ورکرز کو یہ بغیر ایف آئی آر کے نظر بند کر رہے ہیں، ان کو اٹھا رہے ہیں اور یہ خوف و ہراس کی سچویشن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ ایک بیٹل گراؤنڈ بنانا چاہ رہے ہیں منڈے کو 30 نومبر کو، جس سے حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ان کو ایک سکون سے ہم کرنا چاہ رہے ہیں۔ ملتان ایک پرامن شہر ہے، یہاں پر اتنی ہاسٹائل سچویشن کبھی کریٹ نہیں ہوئی ہے۔ لیکن وہ تو جلسے کی جو اجازت آپ کو نہیں دے رہے اس کی وجہ بتا رہے ہیں کورونا۔ اب ظاہر ہے کورونا یہ دیکھ کر تو کسی شہر میں کم نہیں آئے گا نا کہ یہاں کے باسی پرامن ہے یہاں نہ ہو۔ دیکھیں، کرونا جن شہروں میں یہ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر کرونا آپ کے جلسوں سے پھیلا تو کون ذمہ وار ہوگا، جن شہروں میں جلسے نہیں ہو رہے ہیں وہاں پر کرونا پھیلا تو کون ذمہ وار ہوگا۔ مارکیٹس کھلی ہیں بدستور، ہر چیز کھلی ہے بدستور۔ ملتان کے اندر آپ کی لائیو ٹی ویز دکھا رہے ہیں، ہر چیز اپنے طریقے سے چل رہی ہے۔ ہم تو بلکہ اویئرنس پھیلا رہے ہیں۔ مارکیٹس کا تعلق تو لوگوں کے روزگار سے ہے نا، وہ بند ہوگی تو روزگار بند ہوگا، جلسوں کا تعلق روزگار سے نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کے جو منسٹر ہیں مراد راز صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ ہم سکول تب بند کریں گے لیکن بچے پھر مارکیٹس میں بھی نہ آئے، مالز میں بھی نہ آئے۔ لوگ تو مالز میں بھی آ رہے ہیں۔ تو جلسے ہم جو کرونا ایس او پیز ہیں، ہم تو بلکہ ماسک ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے 1 لاکھ ماسک ہم نے پرنٹ کروایا ہے، ہم وہ ماسک ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے جو انٹری پوائنٹس ہیں ان پر تھرما گنز منگوانی ہے، ایک ایک بندے کو ہم ماسک دے کر اندر لے کر آئیں گے، سینیٹائزر لگائیں گے ان کو، بلکہ ماسک تو ہم گفٹ بھی کریں گے عوام کو۔ ہم تو حکومت کا آدھا کام کرنا چاہ رہے ہیں، وہ تو جو حکومت لوگوں کو تنگ کر رہی ہے، بیچارے ماسک خریدنے کے قابل نہیں ہیں، تو ہم تو جلسوں کے بہانے ان کو ماسک بھی فراہم کریں گے۔ آپ کو یقین ہے جلسے میں آیا ہوا ہر آدمی ماسک بھی پہنے گا، فاصلے پہ بھی کھڑا ہوگا، سینیٹائز بھی ہوا ہوگا؟ اگر جلسے کو سکون سے کرنے دیں گے تو ہم ماسک ان کو دیں گے، اگر سکون سے نہیں کرنے دیں گے تو جلسہ تو ہم پھر بھی کریں گے۔ پھر مجھے نہیں پتا کہ اس وقت کیا سچویشن ہوگی، کیونکہ انہوں نے اس وقت یہاں پر پولیٹیکل ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ یعنی اگر جلسہ نہیں کرنے دیا، آپ کو پھر سے گرفتار کیا، آپ کے والد صاحب یا بھائیوں کو گرفتار کیا، تو بھی آپ لوگ جلسہ کریں گے؟ دیکھیں وسیم، یہ گورنمنٹ کی رٹ نہیں ہے اب کہ وہ جلسہ نہیں کرنے دیں گے، یہ آپشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم نے جلسہ کرنا ہے۔ پی ڈی ایم ایک الائنس فارم ہوا ہے جو کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے، اس نوجوان کو
حوصلہ دینے کے لیے جو اس امید میں بیٹھا ہے کہ میری سیویاں جو ہیں وہ ردی کی ٹوکریوں میں نہیں جائیں گی، اور اس مزدور کے لیے جو صبح سے نکلتا ہے اس کو شام کو مزدوری بھی نہیں ملتی ہے۔ میں منسٹر صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، بجلی کا بل بھر منسٹر صاحب دیکھیں آپ نے یہ ٹون اور گفتگو سن لی ہے، یہ ظاہر ہے منتظمین میں سے علی موسیٰ گیلانی صاحب یہ آج ہی رہا ہو کر آئیں، کل اس وقت سلاخوں کے پیچھے تھے یہ، اور وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ نے سن لیا جو کچھ انہوں نے کہا، میں دہرانا نہیں چاہتا، یہ تصادم نہ ہو جائے علی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا جو مہمان ہیں دونوں، ان کو میری طرف سے بہت بہت سلام، خاص کر جو گیلانی صاحب ہیں، علی موسیٰ گیلانی صاحب، تو پہلی بار ان کے ساتھ کسی پروگرام میں آیا ہوں۔ ایک بڑے ہی خاندانی باپ کے جو ہے بیٹے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن ایک چیز ایکنالج کرتے ہوئے مجھے کوئی اس پہ آر نہیں ہے کہ گیلانی صاحب جب وزیر اعظم تھے یا اس کے بعد بھی، جب خیر تو الیکشن وہ نہیں جیت سکے، لیکن ان سے کبھی میں نے کوئی گری ہوئی بات نہیں سنی، تو وہ ایک کریڈٹ ہے صحیح یوسف رضا گیلانی صاحب کے، ڈیسنسی کمپرومائز نہیں کرتے، صحیح، ہاں جی، ان میں ایک کوالٹی ہے۔ باقی جو ان کے ایشوز ہیں، کرپشن کی بھی، سکیمز وغیرہ میں نام آیا ہے، اور بھی پولیٹیکل ایشوز ہیں، اس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں، اور میں سب سے بڑا ووکل ہوں چیزوں پہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو جس طرح کے حالات ہیں، ایسے سیاستدانوں کی بہت ضرورت ہے کہ وہ معاملات کو تھوڑا سا سمجھیں۔ فار ایگزامپل سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، وہ بیمار بھی ہیں، میں نے ابھی 8 بجے بھی ایک پروگرام میں ان کے لیے دعا کی ہے، آج ہمارے جو انفارمیشن منسٹر ہیں جناب شبلی فراز بھائی، انہوں نے بھی بات کی ہے، دعا کی ہے، دعا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بہت بڑا الارمنگ سگنل ہے، الارمنگ بیلز ہیں کہ پی ڈی ایم کے ایک مین لیڈر خود اس وقت کوارنٹائن میں ہے، خود ان کو قسمتی سے کورونا ہو گیا ہے، تو کیا اس سے بڑا کوئی ثبوت اور ان کو چاہیے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی آزاد کشمیر میں، آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن کی طرف گئے ہیں، اور سندھ میں بھی یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف گئے ہیں، بہت سے علاقے کراچی اور سندھ میں انٹیریئر میں انہوں نے بند کیے ہیں، مراد صاحب نے، مراد علی شاہ صاحب نے، جو صحیح سٹیپ لیا ہے۔ اب یہی مراد علی شاہ صاحب اور بلاول صاحب اور اپوزیشن کے لوگ ہم سے گلا کرتے تھے، آج جو ہم کام کر رہے ہیں وہ اس کے الٹا کر رہے ہیں۔ ایک تیسری بڑی اہم بات ہے بادامی صاحب، آپ ظاہر ہے باریکات کو سمجھتے ہیں، کل جو پارلیمنٹری کمیٹی ان کورونا تھی، اس میں جو ہے اسپیکر صاحب نے سب کو بلایا، اپنی کسی سیاسی مسئلے کی وجہ سے یہ لوگ نہیں آئے، بڑا نیگیٹو میسج گیا عوام میں اس کا، لیکن وہاں اس میٹنگ کے دوران ایک ایشو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ کیا جو میں نے ایکسپریس نیوز پہ 2 گھنٹے پہلے رکھا، وہ یہ تھا کہ میٹنگ کے دوران ہماری ایک ممبر نے سوال کیا فیصل صاحب سے، فیصل سلطان صاحب سے، جو بریفنگ دینے آئے تھے، کہ یہ جو اپوزیشن کے جلسے ہیں تو اس کتنی پرسنٹیج کورونا میں اضافہ ہوا ہے، کوئی آپ نے اسیسمنٹ کی ہے؟ تو وہ جب اپنا جواب دینے لگے، اسیسمنٹ بتانے لگے، کہ پشاور میں جب یہ آئے ہیں، ان کے جانے کے بعد سے وہاں پروبیبلٹی بڑی ہے کورونا کی، لیکن وہاں این سی او سی کے ہیڈ جناب اسد عمر بھائی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بڑی ایک پتے کی بات کی وہاں، وہ کیا؟ اور یہ بات کی، یہ بات 2 دن پہلے میں محمد مالک صاحب سے بھی پروگرام میں سن چکا ہوں، لیکن کل اسد عمر بھائی نے یہ بات کی، انہوں نے کہا دیکھیں اس بات کو بھول جائیں کہ ان کے جلسے سے کورونا کتنا پھیلتا ہے، کم پھیلتا ہے، زیادہ پھیلتا تو ہے، کتنا پھیلتا ہے اس کو بھول جائیں، اس پہ تو بعد میں بات کریں گے۔ انہوں نے کہا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک طرف حکومت اور میڈیا، سوشل میڈیا، ہیلتھ کے لوگ اور میڈیا اینکر پرسنز بھی، سب لوگ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ احتیاط کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کریں، ماسک پہنیں، بیئرڈ نہ لگائیں، لیکن جب نیشنل لیول کے اپوزیشن کے لیڈرز ان کو کہتے ہیں کہ آپ جلسوں میں آئیں، تو ایک میسج جو جاتا ہے وہ یہ جاتا ہے کہ عوام اس کو ایزی لیتی ہے، تو جتنا حکومت لوگوں کو روکتی ہے اس کا نیگیٹو ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جلسے سے پتہ نہیں کتنا پھیلتا ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن آپ کے پیغام رسانی اچھی نہیں ہو رہی۔ ٹھیک، پوائنٹ ٹیکن۔ پیغام جو جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی کچھ نہیں ہے، یہاں پر میں ایک بات ایڈ کر دیتا ہوں۔ موسیٰ صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے نا، جب آپ انکریج کر رہے ہیں پبلک گیدرنگز کو، اس کا مطلب عوام کو انڈائریکٹلی یہ میسج دے رہے ہیں کہ یار اٹ از اوکے، خیر ہے، آؤ ملو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عظمت صاحب بھی کنیکٹ ہو گئی۔ علی محمد صاحب ایک بڑے میں سمجھتا ہوں سلجھے ہوئے شخص ہیں، اور ان کی بات گفتگو ہمیشہ بڑی بیلنس رہتی ہے اور یہ احترام کے دائرے میں رہتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ہماری ایک پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے، حکومت کے اندر ان کے اندر کس چیز کا توق ہے، ان کی لیڈرشپ کے اندر، پرائم منسٹر کے اندر، یہ ہم ایک
فریم ورک کے تحت چلتے ہیں, ہم ایک کمانڈ کے تحت چلتے ہیں. یہ ہماری لیڈرشپ سے اس بارے میں گفتگو کریں, ان کو ٹیبل پر لے کر آئیں. ہمیں روکیں گے تو ہم رک جائیں گے, لیکن آج میں آپ کو اتنا بتا دوں, حکومت نے جو حرکتیں شروع کر دی ہیں اس کی وجہ سے اب ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اب اگر میں بھی چاہوں گا ہم ایک چھوٹی سی میں بات بتا دوں, ہمارے ورکروں کو تھانے سے فون جا رہے ہیں کہ جی آپ کا نام لسٹ میں, آپ تھانے میں آ کر اپنے شیورٹی بانڈ تاوان جمع کرائیں, شیورٹی بانڈ دیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ابھی تک جلسے کی اطلاع نہیں ملی اپنے لیڈر سے, لیکن اب آپ نے جو مجھے بلایا ہے تھانے میں, اب میں ضرور جاؤں گا اور میں ویگنیں بھی بھر کے جاؤں گا. تو یہ تو خود عوام کو تیش میں لا رہے ہیں. اچھا پولیس نے انہوں نے ایک عام حرکت نہیں کی. میں سابقہ MNA ہوں, میں نے 72,000 ووٹ لیے ہیں اور میں ملتان کے لیے ہمارے خاندان کی 100 سال سے قربانیاں ہیں. میری گرفتاری کو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنا مسل شو کریں گے. پولیس نے تو مجھے رات کو, جب علی حیدر گیلانی باہر دھرنا دے کے بیٹھا ہوا تھا, تو مجھے رات کو 2 بجے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو شخصی ضمانت پہ جانے دیتے ہیں, آپ جائیں. میں نے وہاں سے دھرنا ختم کروایا. میں نے کہا میں عدالت کے تھرو باہر آؤں گا, میں رات کے اندھیرے میں چپ کے گھر نہیں جاؤں گا. جی, تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پولیس اپنا مسل شو کر لے گی, مجھے گرفتار کر کے یہ ڈرا دیں گے اور پیغام دے دیں گے. انہوں نے الٹا اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری. آپ کہہ رہے ہیں اب تو جلسہ ہو کے رہے گا, ٹھیک ہوگا کیا؟ ٹھیک ہے. اچھا, اب عظمہ بخاری صاحبہ, یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی آج کہا ہے کہ مجھے نواز شریف صاحب نے ہدایت دی ہے کہ میں جلسے میں ضرور جاؤں, تو میں تو جلسے میں جاؤں گی. علی محمد صاحب نے ایک بات کی, وہ آئی ایم سوری اس وقت آپ کنیکٹ نہیں ہو پا رہی تھی. انہوں نے کہا کہ ان کے جلسے سے کتنا کورونا پھیلتا ہے نہیں, یہ تو ایک الگ بحث ہے, اس پر بات ہو سکتی ہے, لیکن یہ تو طے ہے نا کہ جب ایک مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کا ایک الائنس لوگوں کو انکریج کر رہا ہے کہ یار جلسوں میں آؤ, اس کا مطلب ظاہر ہے کہ یہ پیغام تو جا رہا ہے نا, آپ لوگ نہ بھی کہیں تو بھی یہ پیغام جا رہا ہے کہ کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہے. پبلک گیدرنگ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو آدمی آپ لوگوں کے جلسوں میں آئے گا وہ پھر گھر میں تقریب بھی کرے گا, وہ شادیوں میں بھی جائے گا, وہ محفل میں بھی جائے گا. تو چونکہ ایک سٹیج سے یہ میسج جا رہا ہے کہ یار پبلک گیدرنگ میں کوئی ایشو نہیں ہے. یہ اٹ سیلف خطرناک بات نہیں ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بدامی. یہ جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے نا, اس کا جواب سمپل یہ ہے کہ اس حکومت کی رٹ ہی نہیں ہے کہیں پر. جو پہلی بھی ویو آئی تھی اس کے اندر جو ہے وہ, جب ہم کہتے رہے کہ لاک ڈاؤن کرنا چاہیے, تب انہوں نے کہا کہ نہیں معاشی سرگرمیاں بہت ضروری ہیں, تو لاک ڈاؤن میں نہیں کروں گا. اس کے باوجود 1,37,00,000 لوگ بے روزگار ہیں دور حکومت کے اندر. اور اس کے بعد میں بات پوری کر لوں, اگر میں نے تو کسی کو انٹرپٹ نہیں کیا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کتنے SOPs پہ عمل کرا سکے. ابھی آپ یہ چھوڑیے, آپ کے جو علی محمد خان صاحب کو پتا ہوگا, روز تقریباً کوئی نہ کوئی تقریب, کوئی نہ کوئی کانفرنس, سیمینار بند کمروں کے اندر اسلام آباد میں بھی ہو رہا ہے, اور لاہور میں بھی پنجاب حکومت جو ہے وہ روز ایک فنکشن کر رہی ہے, اور اس فنکشن کے اندر کرونا نہیں جا رہا. پھر میڈیکل کے جو سٹوڈنٹس ہیں, آپ نے ان سے بزور 1.5 لاکھ کے قریب وہ بچے ہیں, آپ ان سے ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں بند کمرے کے اندر, لیکن آپ نے اسکول بند کر دیے. یہی ہے ان کی منافقت, یہی ہے وہ پرابلم. جانتی ہیں مجھ سے بہت بہتر آپ پولیٹیکل ورکر ہیں کہ ایک کمرے میں تقریب کے نظم و ضبط کو مینج کرنا ایک جلسے کو مینج کرنے سے ریلیٹیولی بہت آسان ہے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں بدامی صاحب کہ اب جو تھوڑی بہت ریسرچ ابھی تک آئی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جو اوپن پلیس ہے وہاں پر کرونا کی ٹرانسمیشن اس طرح سے نہیں ہوتی جتنی بند کمروں میں, گاڑیوں کے اندر یا بند کمروں کے اندر ہوتی ہے. اگر 8, 10, 20, 30,000 آدمی ایسے ایسے کھڑا ہوگا جیسے کھڑا ہوتا ہے تو اوپن ایئر کا کیا بگاڑ لے گی, وہاں سے پھیلے گا نا کرونا. اگر اوپن ایئر میں آدمی اس طرح کھڑا ہوگا. اگر میں بات پوری کر سکوں, آپ میرے جواب سے مطمئن نہ ہو, یہ آپ کا حق ہے, لیکن مجھے بات پوری مکمل کر دیجیے. یہ بھی دیکھیے ابھی تک کوئی کمپلیٹ ریسرچ تو ہے نہیں کرونا کے اوپر, یہ ایک مت ہے. اور یہ جو ہے میں بہت ساری جگہوں پر ایکسپوز رہی ہوں, مجھے نہیں ہوا. میری ارد گرد آپ دیکھیے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ کووڈ ہوا ہے, اور میں نے اپنے والد صاحب کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا ہے. مجھ سے زیادہ یہ تکلیف کوئی نہیں جانتا. اس وقت جب ہم کہہ رہے تھے کہ ہائی کورٹ مت کھولو, آپ نے ہائی کورٹ کھولا. ہائی کورٹ کھولنے کے بعد کیا ہوا, اب یہ دیکھیں نا, صرف ہم اپنی سیاسی ایکٹیویٹی نہ کریں, یہ جو ہے یہ سب کچھ کریں گے. ابھی جو موسیٰ نے بات کی, میں اس کے بعد آپ کو یہ بھی خبر دے دوں, مجھے بھی آج صبح فون آیا ہے قلعہ گجر سنگھ لاہور سے کہ 2018 13 جولائی کو جب ہم میاں نواز شریف صاحب کو, مریم صاحبہ کو ایئرپورٹ لینے جا رہے تھے, تو مجھ پر جو ہے وہ ریلی میں جانے کے حوالے سے ایک FIR ہوئی تھی. اس کے لیے انہوں نے مجھے جو ہے وہ طلب کیا ہے, اور انہوں نے جو ہے مجھ سے میرا ID کارڈ مانگا ہے, چونکہ کچھ تیاری ہو رہی ہے. کب فون آیا اور کب طلب کیا آپ کو؟ اس کے حوالے سے
جی آج صبح مجھے فون آیا ہے کوئی 12 کے اراؤنڈ دن میں. اس کے بعد سائرہ افضل تارڑ صاحبہ کو بھی فون آیا ہے, مصدق ملک صاحب کو بھی فون آیا ہے, اور پھر انہوں نے مجھ سے راجہ ظفر الحق اور مشاہد صاحب کو جو ہے ان کا بھی نمبر مانگا کہ جی ہمیں ان سے بھی بات یعنی کام شروع ہو گیا. یہ تو تیاری یہ کر رہے ہیں اور کر لیں. آج جو سب سے بڑی بےہودگی کی ہے حکومت نے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں میت پڑی ہے, اور جو فردوس عاشق امان صاحبہ نے آج زبان استعمال کی ہے نا اس میت کے حوالے سے, میں کیا کہوں ان کو کون سی اخلاقیات سکھاؤں. علی بھائی بہت اچھی اچھی تقریریں کیا کرتے تھے جب اپوزیشن پہ تھے نا کھڑے ہو کر, اور وہ ہمیں یاد ہے آج تک. اور آج جو ہے مری کے اندر کلثوم نواز صاحبہ کے گھر کے اوپر, جو مری میں ہمارا گھر ہے اس کے اوپر نیب نے چھاپا مارا ہے. ابھی ہمارے کل پرول پہ رہا ہوں گے شہباز صاحب تعزیت لینے کے لیے لوگوں سے, یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے, ہم ان کی بات سنیں گے. ہم گئے تھے نا پارلیمانی کمیٹی میں, شہباز صاحب گئے تھے, وزیر اعظم نے تقریر فرمائی اور اٹھ کے چل دیے, اور کرونا کے اوپر انہوں نے کسی کو آن بورڈ نہیں لیا. پوائنٹ یہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے میں بریک لے لیتا ہوں, پھر بات کرتے ہیں. پھر آپ بھی دیکھ لیں, ہم بھی دیکھ لیتے ہیں. میں بریک کے بعد علی صاحب آپ جواب بھی دیجیے گا, اور موسیٰ گیلانی صاحب وہ بڑشن جلسے کے حوالے سے, اور وہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ عظمہ ہم تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ تو معاملہ کچھ سلجھتا نظر نہیں آ رہا ہے. ایک بریک کے بعد یہیں سے بات شروع کرتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. جی تو حکومتی وزیر علی محمد خان صاحب بتا دیں پھر کہ یہ اب کدھر جائے گا یہ معاملہ. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ بات ہے نا, ٹریک ریکارڈ ذرا انفارچونیٹلی آپ لوگ کا بھی ٹھیک نہیں رہا ساتھ بیٹھنے بٹھانے کا. کشمیر کا معاملہ ہوتا ہے پرائم منسٹر صاحب نہیں آتے, کورونا کا معاملہ ہوتا ہے آگے چلے جاتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں بیٹھ رہے بھائی, ٹھیک ہے. حالانکہ حکومتوں کو بڑا انیشیٹو لینا چاہیے اس معاملے میں. اس کو اب ہم ایک اور طرح سے لے لیتے ہیں. دیکھیں وہ کس طرح سے, اگر میری اور آپ کی, خدا نہ کرے آپ تو چھوٹے بھائی ہیں, لیکن میری اور آپ کی لڑائی ہو, آپ کی اور میری بیچ میں ہو بس 1 to 1, تو ٹھیک ہے, اس سے کسی اور کو کیا. لیکن آپ کی اور میری لڑائی کی وجہ سے اگر کسی کی جان جائے, کسی تیسرے بندے کی جس کا کوئی قصور نہیں ہے, یا کوئی ملک کو یا علاقے کو نقصان ہو, تو پھر آپ کو مجھے اجازت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی لڑائی میں انا کی قیمت ہماری اوروں کی جانیں ہو. بالکل صحیح بات. سچویشن دیکھیں علی بھائی, کشمیر سے مسئلہ کیا ہوگا, کشمیر کے اجلاس میں نہیں آئے, گلگت بلتستان میں نہیں آئے, آرمی چیف اجلاس, آرمی چیف بیٹھتے رہے ساتھ. یہ آپ کے سارے معصومانہ سوالات ہیں, اب وہ سارے بڑے ہو گئے. ابھی آپ بریک میں کہہ رہے تھے نا آج کوئی معصومانہ سوال نہیں ہوا, تو میں کہا چلو تھوڑا سا بسم اللہ. معصومانہ نہیں, اس کا جواب معصومانہ وہ ہوتا ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. اس کا جواب میرے پاس ہے. میں پوائنٹ جو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں مجھے وہ اسٹیبلش کرنے دیں. دیکھیں ایشو یہ ہے, پہلے اس کو ہم دیکھ لیں کہ کیا کرونا ہے یا نہیں. اگر کرونا نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں ہماری حکومت اور ہم جو ہیں ہم بڑے کوئی فراڈی قسم کے پھر لوگ ہیں, اور آپ پھر ہمیں پروگراموں میں بھی نہ لیا کریں, اور بڑے ہم برے لوگ ہیں, کیونکہ دنیا میں کہیں کوئی کرونا نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ ہمارے یہ ہمارے جو سائنسدان ہیں نا فواد چودھری صاحب, انہوں نے بہت ہی سر توڑ کوششوں کے بعد بنی گالا کی لیبارٹری میں اس کو بنایا ہے, اور یہ ایک اختراع ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, وہ زکام مقام ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن اگر واقعی کرونا ہے, زکام تو آپ کہتے تھے علی بھائی زکام اس کو ٹھیک ہو گیا, اب آپ تو مانتے ہیں نا کہ بیماری ہے. The point is بنامی صاحب کہ اگر یہ بیماری ہے تو پھر یہ میری اور آپ کی اپوزیشن کی اور میری ذاتی انا ہماری ناک سے اونچی بات ہے. صحیح ہے کہ ہمیں اگر واقعی اپنے عوام سے ہمدردی ہے تو ہم اگر میٹنگ نہ بھی بلائیں, میں اگر پوزیشن میں ہوں, میں حکومت کو مجبور کروں کہ میٹنگ بلاؤ, پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ بلاؤ, اسپیشل کوئی میٹنگ بلاؤ, ایک پارلیمانی لیڈرز کی کوئی میٹنگ بلاؤ, اور ہمیں بتاؤ تم لوگ کیا کر رہے ہو, کون سی کام تم نہیں کر رہے, اور میں ان کو بتاؤں کہ یہاں یہ SOPs کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, کیونکہ میری لوگوں کی زندگی ایٹ سٹیک ہے. میں کبھی یہ نہ کروں کہ میں لوگوں کو بلاؤں, جمع غفیر بلاؤں. اب اس کا نقصان پتہ کیا ہو رہا ہے, میں بتاؤں کیا ہو رہا ہے. صرف حکومت کا نہیں ہو رہا. حکومت کا تو یہ کہ ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں, اور زیادہ اسپتال بھر جائیں گے. پولیٹیکل کلاس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ عوام کے اندر سیاست دان کی ایک عزت کم ہو رہی ہے کہ یار یہ تو بڑے کوئی سنگ دل لوگ ہیں. سیاست دان, ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. علی میں آتا ہوں آپ کی دوبارہ, ٹھیک ہے. موسیٰ صاحب وہ کہہ رہے ہیں سیاست کے سینے میں دل نہیں ہے. پولیٹیشن, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ہے, پولیٹیشین ڈسکریڈٹ اگر ہو رہا ہے تو اس سے تو بڑی خطرناک بات ہے نا یہ موسیٰ گیلانی. اب دیکھیں آپ کا جلسہ ہو رہا ہے, اب اگر اللہ نہ کرے جلسے کے کچھ دنوں بعد اللہ نہ کرے کوئی بندہ میرے منہ میں خاک, کوئی کسی کو کچھ ہو جاتا ہے, اور خبر یہ چلتی ہے کہ یہ جو ہے وہ آج سے اتنے 8 دن پہلے جلسے میں بھی آیا تھا, آپ لوگ ڈسکریڈٹ ہوں گے نا سے کہ یار اپنے ذاتی اس کی خاطر دیکھو یار ایک بندے کو. دیکھیں میں بتاتا ہوں ابھی اس کا بڑا سمپل فارمولا ہے. آپ
PTI का जलसा 2018 के इलेक्शन से पहले मुल्तान में हुआ, इन्होंने स्टेडियम बंद कर दिया ताकि लोग बाहर ना निकल सकें, ताकि रश लगा रहे। स्टेडियम के अंदर स्टैम्पीड हुई, पानी भी वहां पर नहीं था, लोग मर गए थे। ये रिकॉर्डेड बात है। मुल्तान में जब जलसा हुआ था इन्होंने गेट्स बंद कर दिए थे। उसके जिम्मेवार, उसकी डेथ के जिम्मेवार कौन थे? ये एक आफत है। हमें ये जलसे की इजाजत दें। आपको मैं डेफिनेटली, आपको मैं श्योरिटी से बता रहा हूं कि इतनी SOPs हम फॉलो करेंगे कि आप देखेंगे कि एक मिसाली जलसा होगा। ये देख ले मूसा साहब, ये जुमेरात को 11:33 हो गए, पीर को आपका जलसा है, हम फुटेज चला के आपका ये बयान चलाएंगे और हम दिखाएंगे कि कितना ऐसे फॉलो होता है। इजाजत दे, ये हमें इजाजत दे, स्टेडियम ये दरवाजे खोल दे, ये हमारे लिए लड़ाई झगड़ा ना हो, हमें इजाजत दे। आप देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी कि इससे बेहतरीन जलसा पाकिस्तान की तारीख में, कोरोना के बावजूद हम इसको मिसाल बना देंगे, हुकूमत के लिए भी मिसाल बना देंगे। कोई मूड है अली भाई, अली मोहम्मद खान साहब? और दूसरी बात, आप इसको सियासतदान हमेशा गुफ्तगू करके मसाइल का हल निकालते हैं। अगर ये हमें माजी की कोई बात करते हैं, जिस तरह भी आपने भी एक मासूमाना नाकाम कोशिश की हमें कोई याद दिलाने की, नाकाम नहीं, आपने जवाब दिया होता तो मैं, आपने जवाब ही नहीं दिया। मैं अभी दे रहा हूँ। देखिए याद माजी अली भाई, याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। आपके लिए तो याद माजी वाकई अजाब है। मूसा भाई तो ये फिर संभालें, ज़रब कलीम भी आ गया। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अगर माजी में हुकूमत ने किसी चीज में पॉजिटिव स्टेप नहीं लिया तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि हमें आपसे ज्यादा एंगेज करना चाहिए था। अच्छा, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कि क्या माजी में अपोजिशन का किरदार भी 100% वही रहा जो अपोजिशन का होना चाहिए? क्या उन्होंने कोई गलती नहीं की? इशू ये है ही नहीं, इशू ये है ही नहीं। आप और मैं इशू नहीं है, इशू आर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। देखिए हमने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में की आपके लिए से लोगों की जान खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। सिंपल सी बात है, इसमें और कोई सियासत की या कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आजमा से बात करूंगा, मुझसे मैं आता हूं। खतरे में पड़ती है, आपको इसका हक नहीं है, फिर हुकूमत मजबूरन रोकेगी, मजबूरन रोकना पड़ेगा। अली भाई अच्छा वो अज़मा, मैं एक सेकंड में उज़मा में आपके लिए एक चीज ऐड कर दूं ताकि उज़मा कंटिन्यू कर लें कि जलसा तो 30 को होना है। जो ये अभी बंदे अरेस्ट करके थानों में भर रहे हैं उसमें कोरोना नहीं हो रही। इस वक्त मुस्लिम लीग के 100 से ज्यादा वर्कर अरेस्ट हो चुके हैं, पीपल्स पार्टी के भी 100 से ज्यादा वर्कर अरेस्ट हो चुके हैं। ये कोरोना तो 30 के बाद जब वायलेशन हो तो पर्चे देना, ये उससे पहले क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? बता दें अज़मा साहब, आप कंप्लीट भी कर लें। और देखें इस वक्त मुल्तान का सबसे बड़ा अस्पताल निस्तर अस्पताल, वहां पे 78% ऑक्यूपाइड हो गया है वो ऑलरेडी। अब अल्लाह ना करे अगर कोई इसमें रेट बढ़ता है। वो साउथ पंजाब है, लिया, मुजफ्फरगढ़, रहीमिया खान, बहावलपुर, बहावल नगर, साहिवाल, खानेवाल, ये सारे साउथ ऑफ पंजाब, इवन के मियाँवाली से भी लोग को देख के मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये कोरोना गुजर जाए मैं खुद आपकी जलसे में आ जाऊंगा। अरे वो अच्छा, चलो भाई, इनका बड़ा जज्बा है। अज़मा साहब सिर्फ कोरोना का मसला है, वो कह रहे हैं एक दफा गुजर जाए फिर अली मोहम्मद खान साहब थोड़ा सा टाइम रह गया, खुद तशरीफ लाएंगे, लोग आने वाले हैं। अज़मा को जवाब देना है जी। अज़मा साहब बताएं। देखिए मुझे तो हैरत यह है कि औरतें खामखा बदनाम होती हैं। मैं सुन रही हूँ दोनों जो है, खासतौर पे अली भाई तो जो है वो आज मेरे ख्याल तर्जुमानों की मीटिंग भी थी और कौन से वाले अली भाई? अली मूसा गिलानी, अली मोहम्मद खान तो फिर हाइपर एक्टिव होते हैं। अली मोहम्मद खान की बात कर रही हूँ, वो तर्जुमानों की मीटिंग वो लेते हैं ना। महंगाई पे इतनी मीटिंग नहीं होती जितनी तर्जुमानों पे मीटिंग होती है। बात करनी है अभी जानों का खतरे की बात है, वो बोलने नहीं दे रहे ना, वो खुद ही बोले चले जा रहे हैं, हर सवाल का जवाब वही दिए जा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है हम खामखा बैठे हुए हैं यहाँ के। मेरी सिर्फ गुजारिश यहाँ पे ये है कि जानों के खतरे की जहां तक बात है, जब इमरान खान साहब ग्राउंड पे थे ना एज ऑपोजिशन, आपको याद होगा उस वक्त दहशतगर्दी का कितना खतरा था और पाकिस्तान में दहशतगर्दी किस लेवल पे थी। उसके बाद हम इनको कहा करते थे, थ्रेट लेटर्स दिखाया करते थे, आप जलसा ना करें आपको खतरा है। ओ हम नहीं मानते, हम इनसे किसी से इजाजत नहीं मांग रहे, हम नहीं कर रहे। और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद इन्होंने माल रोड पर 4 जलसे किए और 4 दफा माल रोड जो है उसको बंद किया और लोगों की जिंदगियां उस वक्त भी रिस्क में डाली। ये अल्लाह ताला की उसकी जात का एहसान है। और मियां नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त जो दहशतगर्दी खत्म करने का बेड़ा उठाया हुआ था अपनी तमाम सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर, वो उसमें हम कामयाब हुए। इन्होंने किया तो अच्छा, बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। इज इट अ गुड एग्जांपल टू फॉलो और टू कोट जो इन्होंने किया?
یہ جو ابھی بہت اچھا بن کے ہمیں لیکچر دیتے ہیں نا, ابھی موسیٰ نے آپ کو یاد نہیں کرایا, موسیٰ نے وہ میرے خیال ہے ڈالی تھی ٹویٹر کے اوپر بھی ایک فوٹیج جس کے اندر وہ ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کوئی جو ہے وہ نیا جو ہے افسر آیا تھا, عبدالجبار صاحب ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی جی ہاں, وہ جتنے لوگ وہاں پہ اکٹھے تھے وہ اس پہ ذرا دیکھ لیں ایس او پیز کی کتنی ہو رہی تھی. وہ وزیر جو معاون خصوصی صاحبہ جو یہاں بھیجی گئی ہیں وہ کبھی گجرانوالہ ریلی لے کے پھر رہی ہیں, کبھی وہ گوجرا جا رہی ہیں, کبھی آج انڈر پاس کا افتتاح ہوا ہے جو ہے وہ لاہور کے اندر. یہاں کرونا جو ہے وہ کرونا پروف ہے, یہ سب یہ جو ہے یہ کرونا پورے بازاروں کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیے تو صحیح کوئی ایس او پی پہ عمل کر رہا ہے. یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ ان کی ریٹ ہی کوئی نہیں ہے. اور جو یہ بات کر رہے تھے نا پیارے علی بھائی, عمران خان صاحب نے کہا تھا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, معمولی سا زکام ہے, جو ٹرمپ بھی کہا کرتا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا اس میں بالکل یہ صرف جو ہے وہ بزرگوں کو لگتی ہے, جوانوں کو تو اس میں مسئلہ ہی کوئی نہیں, اس لیے آپ نے اس کو ایزی لینا ہے. اور اس لیے میں پورا ملک جو ہے اس کو کچھ نہیں کہوں گا. اگر آپ نے پہلی ویو کے اندر جب آپ نے تیاری بھی نہیں کی ہوئی تھی اور آپ نے پورے ملک کو ایٹ سٹیک رکھا معیشت کے نام کے اوپر, اس کے بعد آپ جب معیشت کی حالات برے ہوئے آپ کرونا کے پیچھے چھپ گئے. اور آج جو ہے آپ جب ملک کو جس حالت پہ لے آئے ہیں وہاں پر ہمارا خوف یہ ہے کہ آپ کے ہوتے اس ملک کا بیڑا غرق ہوگا جتنے دن آپ رہیں گے. اس لیے ہمارا دیکھیے جلسوں سے چلے جائیں گے, جلوس ہوتے ہیں یہ پروٹیسٹ میں ہوتے ہیں نا بھائی, یہ خوشی میں تو نہیں ہوتے, یہ پروٹیسٹ میں ہوتے ہیں. اور ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ حکومت نالائق ہے, ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ نااہل ہے, ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ سلیکٹڈ ہے, ان کو جو ہے جیسے ہی آئے ہیں بڑے علی بھائی کی طرف جانے سے پہلے چھوٹے علی بھائی سے ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ہم کوئی شادی کی تقریب نہیں کر رہے. صحیح ہے, لیکن چھوٹے علی بھائی زندگیاں بھی اسٹیک پہ رکھی ہوئی ہیں ہم نے. لیکن علی بھائی, چھوٹے علی بھائی پہلے آپ یہ بتا دیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں نا جلسوں, یعنی یہ نہیں کہ آپ کے 2-3 جلسے کرنے سے حکومت گھر چلی جائے گی, علی صاحب وزیر نہیں رہیں گے. میری بات سنیں, سب سے پہلے میں مجھے بولنے دیں. سب سے ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ حکومت ناجائز ہے, اور آج 2.5 سال بعد ہم اس پر متفق ہے کہ یہ صرف ناجائز نہیں, یہ نااہل بھی ہے اور نالائق بھی ہے. اور اب یہ جو پی ایم صاحب ہمیں کہہ رہے تھے کہ میں معاشی پہیہ جو ہے وہ چلتا رہے گا, جلسے سے بھی بیچارے وینڈرز کا کام چل رہا ہوگا, کیٹرنگ والوں کا کام چل رہا ہوگا, پینافلیکس والے کا کام چل رہا ہوگا, ساؤنڈ والے کا, جنریٹر والے کا, مزدوروں یہ تو بڑی معصومانہ بات کر رہے ہیں, جلسے کے بہانے سے مسجدوں سے مزدوری مل جائے گی. یہ ہمیں جلسہ کرنے دیں. اس طرح تو اگر خودکشیاں بڑھ جائیں تو گورکن کا کام چل پڑے گا. اس منطق کے تحت تو ریاست کے امور نہیں چلا کرتے نا, وہ تو مطلب نہیں. علی محمد خان صاحب, اب اس کا حل کیا نکلے گا یہ بتا دیں یار. یعنی اس کا مطلب پھر تصادم ہوگا, آپ لوگ اجازت نہیں دیں گے, وہ لوگ نکلیں گے, یہ کیا ہوگا کیا پھر؟ دیکھیں میرے خیال میں ایک اور بات کرتا ہوں. دیکھیں خدارا ایسا کام ہم کوئی بھی نہ کریں جس سے کسی بھی پاکستانی کی زندگی خطرے میں پڑے ہمارے ذاتی مقصد کے لیے, کیونکہ ہم بچپن سے یا جوانی سے یہ سنتے آئے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. حالانکہ سیاست تو میرے اور آپ ہم سب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی. وہ ایک بہت بڑے سیاستدان تھے, بہت بڑے استاد تھے, بہت بڑے جرنیل تھے, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے. سیاست تو قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کی, سیاست تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی کی, سیاست تو بے نظیر بھٹو شہید نے بھی کی. تو سیاست تو گالی نہیں ہے, سیاست تو عبادت ہے. لیکن جب ہم اس طرح کا کوئی دیکھیں کوئی عمل کرتے ہیں, مجھے پتا ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو سیاسی جلسے کرنے ہیں, یو وانٹ ٹو پٹ اے پوائنٹ کہ بھائی عوام جو ہے وہ اس چیز سے تنگ ہے, لیکن ایشو ہے کہ آپ حالات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. اور اس وقت جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستانیوں کی, عام لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں. اور دوبارہ وہ بات میں اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف آپ کے جلسوں کی وجہ سے ہی سارا کورونا پھیل رہا ہے, وہ ایک ایڈیشنل فیکٹر ہے بڑھانے میں. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک رسپانسبل اپوزیشن کون سی ہوتی. دیکھیں an opposition is basically government in waiting. بہت کم ہوتا ہے کہ حکومت اپنی ریپیٹ کرتی ہے, ہمیشہ اپوزیشن ریپلیس کرتی ہے. تو اپوزیشن is always more responsible, number 1. نمبر 2, دیکھیں ایک طرف آپ کی اپنی حکومت ہے سندھ میں, وہاں آپ نے بند کیا, آزاد کشمیر میں آپ کی نون کی حکومت, وہاں آپ نے بند کیا. اور آخری بات یہ ہے, دیکھیں اگر تو آپ کے ان سیاسی جلسوں کی وجہ سے کچھ دنوں کے اندر حکومت گھر چلی جائے تو میں کہتا ہوں آپ کے بالکل رائٹ ہے, آپ ہمیں گھر بھیجیں. لیکن پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کبھی بھی سیاسی جلسوں سے کوئی حکومت گھر نہیں گئی. حالات ایسے کریٹ کر دیے گئے کیونکہ تھرڈ فورس آئی, تو تھرڈ فورس کا تو میسج بڑا کلیئر ہے, آپ کو میسج مل گیا. جو زبیر عمر بھائی کو بھیجا گیا تھا, اگر پہلا ٹارگٹ یہ میسج ملا تھا کہ بھائی آپ اپنے فیصلے جو ہیں عدالتوں میں کریں اور سیاسی مسائل پارلیمان میں حل کریں. علی محمد خان صاحب نے آج کے پروگرام میں 2 آفرز کر دیے بھائی. ایک یہ کہ اگر واقعی سے ہماری حکومت گھر جا رہی ہے مہینے 2 مہینے میں تو کرو 100 بسم اللہ.
دوسرا ہے کہ کورونا ختم ہو جائے پھر کرو، میں خود بھی آؤں گا، پی ٹی آئی کا منسٹر آئے گا آپ کے جلسے میں۔ علی محمد صاحب کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حکومت کو ہم نے، پیپلز پارٹی نے، آصف علی زرداری صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس ہم نے کہا تھا کہ جہاں پر حکومت اچھے اقدام کرے گی ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ ہم نے آل پارٹیز صرف ہمارا ہم نے اگر ناجائز آپ کی سلیکشن کی وجہ سے اگر ہم نے آج آپ ثابت کریں کہ جو آپ نے کہا تھا اس کو عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ میری بات، آج دن ہے آپ ثابت کریں کہ آپ بات کرتے نہیں ہیں، آپ عمل کرتے ہیں، آپ فیصلہ کرتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ میری بات سنیں، آپ میری بات سنیں، اگر ہم نے یہ جلسے آپ کی اگر ہم نے یہ جلسے صرف آپ کو گھر بھیجنے کے لیے کرنے ہوتے تو ہم پہلے دن سے کر لیتے۔ تو پھر کس لیے کر رہے ہیں؟ ہم نے عوام کا میں آپ کو میری آپ نے بات فالو نہیں کی۔ ہم نے کہا کہ ہم اس حکومت کو ناجائز کہتے تھے، ہم اس حکومت کو ناجائز کہتے تھے، لیکن اب ہم اس کو نالائق اور نااہل بھی کہتے ہیں، اور آج ہمارے اوپر عوام کا پریشر ہے۔ ہم آپ کو یہ یاد کرا رہے ہیں کہ آج غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا، 2 وقت کی روٹی علی بھائی مجھے بتا دیں، علی موسیٰ صاحب، اگر وسیم یہ بلاول صاحب کے نہ آنے سے آپ ڈی مورلائز نہیں ہو گئے؟ بلاول بھٹو صاحب تو آ نہیں رہے جلسے میں۔ بالکل ڈی مورلائز ہی پیپلز پارٹی کے اندر۔ آپ کو ہم بتائیں گے کہ 30th کو کون آ رہا ہے یہاں پر اگر ایک سفید پوش شخص بجلی کا بل بجلی کا بل، آپ میرے پہلے پوائنٹ کی بات سنیں، آپ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہ کریں۔ 30th اگر ایک سفید پوش نوکری پیشہ شخص بجلی کا، میری بات، آپ اگر کوئی نوکری پیشہ شخص بجلی کا بل بھر دے تو وہ اپنے بچوں کی فیس نہیں بھر سکتا۔ یہ ہم اس کے لیے نکلے ہیں، ہم اس مزدور کے لیے جو 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو گیا۔ 40 سال سیاست نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں 30th بلاول صاحب تو نہیں آ رہے نا جلسے میں؟ یہ آپ کو پتا لگنا چاہیے تھا، حکومت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ نے گندم۔ اچھا میری بھی تو بات سن لیں یار، پھر میں ازما صاحب پھر کہیں گے یہ خواتین ایسی بدنام ہے۔ بلاول صاحب نہیں آ رہے ہیں تو پیپلز پارٹی کی اعلیٰ ترین قیادت تو نہیں ہوگی نا جلسے میں؟ تو اس سے نہیں آپ کا ورک ہے، آپ ڈیمر میں پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب جو ہیں کو اپنا ٹیسٹ کرائیں گے، اگر وہ نیگیٹو ہوں گے تو وہ خود آئیں گے، نہیں تو ان کے متبادل چیئرمین صاحب جو ہیں فیصلہ کریں گے کہ کون آ رہا ہے۔ اچھا اس دن دوبارہ ٹیسٹ کرائیں گے، اور اگر پازیٹیو یعنی نیگیٹو آ گیا تو آئیں گے پھر جلسے میں۔ اچھا ٹھیک ہے، اوکے۔ یہ نواز شریف صاحب اسپیچ کریں گے، ازما بخاری صاحبہ، میاں صاحب اسپیچ کریں گے یہ ملتان میں؟ جی بالکل، ابھی میاں صاحب کے بارے میں نہیں کہہ سکتی، لیکن چونکہ ان کی طبیعت اچھی نہیں ہے اور ابھی وہ ظاہر ہے والدہ صاحبہ کی وجہ سے تھوڑا سا ان کے ویسے بھی اس طرح سے شاید بات نہ کر سکیں سیاسی، لیکن مریم ظاہر ہے مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ ریپرزینٹ کریں گے۔ اور ابھی تو یہ دیکھنا ہے نا کہ جلسے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں وہ میاں صاحب، تو خطاب ظاہر ہے ان کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں۔ اب یہ اتنی جمہوری حکومت ہے کہ وہ ان کو ڈر لگتا ہے میاں نواز شریف کا نام نظر نہ آئے، میاں نواز شریف کے کہیں ٹکر نہ چلیں اور وہ بات نہ کریں، یہ چوری کر کے ووٹ آ جائیں اس پہ ان کو شرم نہیں آتی، یہ جو ہے وہ RTS بند کر کے آ جائیں ان کو شرم نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ عام آدمی کی زندگی ختم کر دیں، عام آدمی کا جینا دوبھر کر دیں، لیکن ان کو رہنا چاہیے۔ وہ کیسے جائے گی حکومت؟ او بھائی حکومت عوام کی وجہ سے ہوتی ہے نا، عوام کے لیے ہوتی ہے۔ آپ نے جو حال کر دیا ہے عوام کا، اس کے بعد آپ کو چمٹنا کیوں ہے اس کرسی کے ساتھ؟ آج تک گئی نہیں نا جلسوں سے کبھی، آنا ہے 200 لوگ بھی میرے پہ بارش ہو جائے گی، اور میں چور چونکہ وزیر اعظم نہیں ہوں، اور ٹیکس بھی بہت اکٹھا ہو جائے گا، مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی، کوئی ایک، لیکن مجھے رہنا چاہیے۔ بھائی کیوں رہنا چاہیے؟ آپ ہینڈسم ہوتے ہوں گے ان کے لیے، لیکن اس ملک کو ہینڈسم وزیر اعظم کی ضرورت نہیں ہے، اس ملک کو ایک لائق اور ایک اہل وزیر اعظم کی ضرورت ہے، اور وہ وزیر اعظم جس کو اب پوری دنیا سمجھتی ہے، اور بہت ساری باتیں اب تو ان کے بارے میں بالکل بات اوپنلی ہو رہی ہے کہ یہ کیسے آئے ہیں۔ تو یہ جیسے آئے ہیں ویسے جس طرح راتوں رات RTS بند کیا تھا، ویسے راتوں رات اپنے بیگ پیک کریں اور اس ملک کی جان چھوڑ دیں جہاں آپ ملک کو لے آئے ہیں۔ اس سے آگے تباہی ہے، کرونا ایک چیلنج نہیں ہے اس ملک کے اندر، اس ملک کے اندر معاشی طور پر بہت چیلنجز ہیں۔ بدامی آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اس ملک پر سالمیت کے بہت سارے چیلنجز ہیں۔ ہمارے ملک میں کچھ ہو جائے وزیر اعظم کہیں نظر نہیں آئے گا آپ کو، کرونا پہ معاملات ہو وزیر اعظم نہیں ملے گا آپ کو، گلگت کے پرابلم ہو، کشمیر جو ہے اس کے اوپر ایشو ہو جائے، کشمیر چلا جائے نہیں ہوگا، سی پیک بند ہو جائے، یعنی آپ لوگوں کو اجازت نہیں ملی تو آپ لوگ آئیں گے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے تو آپ لوگ ٹھیک ہے چلیں۔ اب اس میں یہ بھی ایک الگ سوال ہے، اس میں آگے بات کریں گے کہ پہلے تو کرونا جب نہیں بھی تھا علی بھائی تب بھی گجرانوالہ جلسے میں بالکل 11 تار پہ اجازت دی گئی چیز ہوگی، حالانکہ تب تو کرونا نہیں تھا، تو اس وجہ سے بھی سوالات۔ لیکن چلیں تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، آپ دیکھتے ہیں پیر کو کیا ہوتا ہے۔
اور علی گانی صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ دیکھیے گا جلسے میں سارے SOPs فالو ہوں گے. لیٹس سی. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ہم تو کنکلوڈ کرتے ہیں بریک کے بعد. جاتے جاتے آپ سب سے گزارش وہی ہے, آپ کا سیاسی نظریہ خود بھی ہو سکتا ہے, آپ کی حکومت یا اپوزیشن کے بارے میں رائے خود بھی ہو سکتی ہے, آپ کی مینٹالٹی, آپ کا مسلک مذہب خود بھی ہو سکتا ہے, لیکن اب اس بارے میں کوئی دو رائے رہ نہیں گئی ہے کہ یہ مرض ہے, یہ مرض پھیل رہا ہے. میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ اگر ابھی بھی کسی کو لگتا ہے کہ نہیں تو سازش ہے یا کچھ ہے, تو بھائی آپ یہ سمجھ لیجیے کہ چلیں سازش ہے, لیکن لوگ تو اس کے نتیجے میں مر رہے ہیں. تو آپ احتیاط کر کے, آپ اور میں احتیاط کر کے سازش کو ناکام بنا دیں. آئیے احتیاط کریں اور اپنے معاشرے کو اس سے محفوظ رکھیں. انشاءاللہ زندگی اور صحت سلامتی رہی تو اگلے پروگرام میں ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.